جب کہیں جا کر ذرا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. مرحومہ ادیبہ بھوٹی سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا، رشتہ داری سے بڑھ کے وہ مجھے اہمیت دیتی تھی. 1935-36 کے زمانے میں انہوں نے میرے والد سعید دولپوری صاحب کو بھائی بنایا ہوا تھا. اسی ناطے سے مجھے عقیدت محبت کی بدوش پیش ان کے بچوں کی طرف. ہائے امی جان میری ہو گئی مجھ سے جدا، ہائے امی جان میری ہو گئی مجھ سے جدا، دل بہلتا ہی نہیں کتنا کٹھن ہے مرحلہ. ہائے امی جان ہو گئی مجھ سے جدا، دل بہلتا ہی نہیں کتنا کٹھن ہے مرحلہ. کام میں بے مثل تھی محنت سے گھبراتی نہ تھی، کام میں بے مثل تھی محنت سے گھبراتی نہ تھی، لاکھ شکوے ہوں زباں پر ایک بھی لاتی نہ تھی. بدوش سلام. حسین تجھ سے ہے مذہب کی زندگی باقی، حسین تجھ سے ہے مذہب کی زندگی باقی، خدا کا دین نبی کی پیغمبری باقی. نبی کا باغ شہیدوں کے خون سے ہے گلزار، نبی کا باغ شہیدوں کے خون سے ہے گلزار، اسی لیے ہے گلوں میں شگفتگی باقی. خاتون بنت تحصیف الحسن زوج علی مقدس جس کے ساتھ لیے سورہ مبارک ہے پاک. ہمارے فرقان بھائی اور سلطان بھائی دور ہیں آگے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهیرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديه إلي المصير. درود پڑھیے. حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس اعزا مرحومہ حبیبہ خاتون بنت تحصیف الحسن صاحب زوج علی مقدس صاحب کی سونے کی موقع پر منعقد کی جا رہی ہے. میں مرحومہ کے فرزندان جناب اسماعیل نوشہ بھائی، جناب سلطان بھائی، جناب فرقان بھائی، جناب رضوان بھائی، عرفان بھائی، ریحان بھائی، ان کے محترم اہل خاندان اور برادر محترم نے ہمیشہ فرمائیں سب کو تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں ہماری کے دو جہاں ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کی ان سب کے وقت انہیں بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمائے. میرے مالک ان کی اولاد کو، اہل خاندان کو، برادر کو، تمام وابستگان کو صبر جمیل کرامت فرمائے اور روز محشر خاتون جنت کی شفاعت
کہ ماں جیسی شفقت کوئی دے نہیں سکتی. مسعود رضا خاکی صاحب نے سچ کہا ہے اپنے اس کلام میں. اس میں کہتے ہیں کہ ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے. ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار. اس ممتا کا کوئی بدل نہیں. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جب اس ممتا کے بارے میں کسی نے پوچھا مولا یہ جو ماں کے دل میں کتنی زیادہ شفقت پیدا ہے اس کا راز کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ماں کے دل میں اولاد کی جو محبت ہے وہ اللہ کی رحمت کاملہ کے جزوں میں سے ایک جز. انسان زمین پر اگر رحمت و شفقت و الفت کا کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ماں جس کی چاہت کا کوئی بدل نہیں. جس کی دعائیں انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آخرین میں جن کے مائیں موجود ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور گزر گئی انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد ہمارے مجاور سے تبرسم میں ڈیبیٹ بہترین حکیم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کی خدمات میں اور جب تک اور کی حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے گزارش کی اللہ کے رسول میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ ہے. اب ہو سکتا ہے اس نے خواب دیکھنے کے بعد مختلف لوگوں سے پوچھا ہو ظاہری طور پر سب نہیں کہا ہوگا کہ اب تیاری کرو دنیا سے جانے کی اس سے جنت کی چوکھٹ کو چھوڑ ملے گی اس دنیا سے ستارے پانی سے مقصد ہو گیا ہو عالم الہی میں داخل ہو گئے اور اگر ہمارا ایمان بھی مستقل ہے ہمارے صالح کی پسندیدہ تو جنت کی چوکھٹ کو پسند تو تردد میں تھا کہ شاید اب سفر کی تیاری کرنی ہے سامان سمیٹو چلو. جب سرکار سے اس سے پوچھا کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ جنت کی چوکھٹ پر ہو رہا ہے تو فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں پر. اس جو انسان اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے. درود پڑھنے کہ وہ چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا میرے حق سے نصاب کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کی ماں موجود نہ ہو تو اسے کیا کرنا فرمایا اسے چاہیے ماں کی قبر پر جائے اور اس حصے کا بوسہ لے جہاں اس کے پاؤں میں درود پڑھی کے ہو سکتا ہے اولاد ملک سے باہر ہو اور وہ ماں مثلا پاکستان میں ہو کسی اور ملک میں ہو وقت کے گزرنے کے ساتھ بیٹے کے دل میں ماں کی محبت کم ہو جائے ہو سکتا ہے. رسالت ہے جیسے بہت سے بس جاتے ہیں لوگ ماں باپ کو بڑی مشکل تو ہو سکتا ہے اولاد کے دل میں کسی وقت محبت کم ہو مگر ماں کے دل میں ہر آن وہ محبت بڑھتی جائے.
سکتا کئی برس ملک سے باہر رہنے کے بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر رہنے پر، اس کے اندر ملاقات کا شوق کم ہو گیا، لیکن یہاں بے چینی روزانہ بڑھتا ہے. کاش میرا بیٹا آ جائے، کاش میں اس کی ایک نگاہ دیکھوں. ابھی آج ہی کینیڈا سے ایک صاحب آئے ہوئے، کہنے لگے میں یہی مادر گرامی مجھے بلا رہی تھی، میں کچھ معاملات میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ نہیں 9 برس تک. لیکن جب انہوں نے مجھے تاکید نے کہا کہ اب آ جاؤ، یہ کچھ درد تھا دل کا، اب آ، تو میں نے اپنے سارے معاملات کو ایک طرف رکھا اور یہ فکر سننے کے بعد اب آ جاؤ. میں ٹھہرا نہیں، اب میں فوراً آیا اور 1 ہفتے کے بعد وہ اس حالت میں پانی سے دنیا سے گزری. وہ انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا آ جائے، میں اس کو دیکھوں. چلیے درود پڑھ لیجیے. ایک دو باتیں اور آپ تک پہنچا دوں، رہتی ہیں بڑی مایوسی ہے. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے. صاحبان دانش کا مجمع ہے. قدرت کی نگاہ میں کیا منزل ہے ماں، اور ماں کی اولاد کے لیے کیا بے چینی. جناب موسیٰ ابن العزم پیغمبر، غوث صاحب جلال، مشہور جلال، اپنی کو تھپڑ مارا اور مر گیا. غوث صاحب جلال جب اپنی ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ کوہ طور گئے مناجات کی. کوہ طور ہی ان کا اقرار کا تھا، اولاد وہیں سے ملی، الفاظ وہیں سے ملی، احکام الہی وہیں سے ملتے تھے، بندوں کے پیغامات لے کے وہیں جاتے تھے اور جوابات لے کے وہیں سے آتے تھے. اور چونکہ براہ راست قدرت سے گفتگو ہوتی تھی اس لیے لقب قرار پایا کلیم اللہ، اللہ سے مکالمہ کرنا. جب ماں کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ گئے، بندوں کے سوالات پیش کیے، جوابات حاصل کیے، واپس آنے لگے. قدرت نے کہا موسیٰ احتیاط سے جانا، قدم سنبھال کر اٹھانا. تعجب ہوا موسیٰ کو کہ میں پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، انہیں راستوں سے مشاہد آ رہا تھا. توحید یہیں سے حاصل کی، الفاظ یہیں سے حاصل کی، پیغامات الہی یہیں سے حاصل کیے، بندوں کے سوالات لے کے یہیں سے آتا تھا، جوابات لے کے یہیں سے جاتا تھا. کبھی نہیں کہا ہے احتیاط سے جانا، سمجھ میں. آج پہلی مرتبہ یہ حکم ساتھ ہوئے کہ احتیاط سے جانا، سبل کے بعد. اس ہفتہ پوچھا پالنے والے، یہ راستے میرے لیے اجنبی نہیں، ہمیشہ یہیں سے آتا جاتا رہا، اس سے پہلے یہ ہدایت نہیں ملی. فرمان الہی آیا موسیٰ اس سے پہلے جب تم آتے تمہاری ماں زندہ تھی، تمہاری ماں زندہ تھی. اس کیفیت کی تھی کہ جس وقت تم گھر سے قدم نکالتے تھے وہ محبت دعا ہو جائے. اور اگر کبھی تمہاری واپسی میں تاخیر ہو تو زیر آسمان کھڑی ہو جاتی، اپنے بالوں کو بکھیر دے اور کہتی تھی پالنے والے تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے میرے بچے پر ہے. اے موسیٰ اب کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ تمہارے لیے اس طرح دعا کرے جیسے ماں دعا. سچ ہے مسعود رضا خان کا یہ کلام کہ ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں، ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں. درود پڑھیے. حج کا زمانہ قریب ہے اور ہو سکتا ہے میں آپ میں سے بھی کچھ جانے والے ہوں اور بہت سے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو میرے اس سے پہلے حج کرتا ہوں. ماں کی ممتا نگاہ
نگاہ قدرت میں اتنی حسین ہے، اتنی قیمتی ہے، اتنی زرین ہے. اللہ نے اس اہم ترین عبادت کا ایک جز ماں کی ممتا کو، ماں کی ممتا کو اس عبادت کا جز بنا کر قیامت تک کے لیے زندگی عطا، اور وہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان حاجی کا آنا اور جانا، 7 مرتبہ آنا اور جانا. جو شخص بھی مکہ مکرمہ میں حاضری دے، چاہے عمرے کے لیے گیا ہو یا حج کے لیے گیا ہو، احرام باندھا، مکے پہنچے، طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب جو پہلا فریضہ ہے وہ صحیح ہے، صفا اور مروہ، ان 2 پہاڑیوں کے درمیان آنا اور جانا. اور یہ جو صحیح ہے، 2 پہاڑیوں کے درمیان آنا اور جانا، یہ تمثیل ہے اس عمل کی جو جناب ہاجرہ نے اپنے بچے کے خاطر کیا. اسماعیل شیرخوار ہیں، اور وہ جوار میں کوئی آبادی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پودا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بچہ ہے، پیاس سے بلک رہا. ماں بچے کا تڑپنا برداشت نہیں کر سکتی. جب بچے پر پیاس کی شدت ہوئی، ماں کے پاس دودھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، بے چینی نہیں، کبھی اس پہاڑی پر جاتی نہیں، اس پہاڑی، یہاں تک کہ 7 مرتبہ جب آئیں اور گئیں تو اس وقت تک بچے کے اندر پیاس کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہا. ماں کا دل بے قرار ہے کہ کہاں سے پانی. جب 7ویں مرتبہ بھی گئی اور پانی نہیں نظر آیا، بے اختیار دعا کی، پالنے والے میرے بچے پر ہے. کچھ ایسے دل سے وہ دعا نہیں کی. ادھر جناب ہاجرہ نے دعا فرمائی، ادھر جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ پڑا، اور ایسا چشمہ برآمد ہوا کہ آج 4,500 برس سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے، اور وہ چشمہ جس کا نام زمزم ہے کروڑوں انسانوں کو فیض پہنچا رہا ہے. درود پڑھیں کے بعد اللہ نے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے پر فرض کرا ان 2 پہاڑیوں کے درمیان ضرور آنا اور جانا. جن پہاڑیوں کے درمیان ایک ماں اپنے بچے کی خاطر ممتا کی طرف سے مجبور ہو کر آتی. ایک بار وہ پڑھنے کے بعد سورہ لقمان کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں تذکرہ شروع ہوتا ہے ماں باپ دونوں کا، مگر پھر ایک ہی فقرے کے بعد، 2 فقروں کے بعد ماں کا خصوصی ارشاد ہوتا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے ماں باپ. یہاں دونوں کا تذکرہ ساتھ ہے، اس کے بعد پھر ماں کا الگ سے تذکرہ. حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا اور بڑی سختیاں جھیلی. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں لایا. کیا وصیت کی؟ انشکر لی ولوالدیک، اے انسان، اللہ کہہ رہا اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر. الی المصیر، یاد